امریکہ اور طالبان کے درمیان امن مذاکرات کی میزبانی ہو یا دیگر علاقائی معاملات، عرب ملک قطر گزشتہ کئی برسوں سے عالمی سیاسی منظرنامے پر متحرک اور فعال ہے۔ خطے کے بعض ممالک کے ساتھ کشیدہ تعلقات کے باوجود گزشتہ برس فروری میں امریکہ اور طالبان کے درمیان امن معاہدے کی راہ ہموار کروانے والے اس ملک کو افغانستان میں طالبان کے قبضے کے بعد اب بھی اہم سمجھا جا رہا ہے۔ طالبان کے افغانستان پر کنٹرول کے بعد کابل سے نکلنے کے خواہش مند افغان پناہ گزینوں اور دیگر افراد کو لے کر بیشتر امریکی طیاروں کی پہلی منزل قطر ہی ہے، جبکہ قطر میں ہی طالبان کے سیاسی دفتر میں ان دنوں چہل پہل نظر آتی ہے اور طالبان کے نائب امیر ملا عبدالغنی برادر قطر کے ہی ایک جہاز میں سوار ہو کر افغانستان پہنچ چکے ہیں۔ آخر قطر افغان تنازع میں سہولت کار کیوں بنا اور طالبان کو سیاسی دفتر قائم کرنے کی اجازت سے لے کر اب تک قطر نے امریکہ اور طالبان کو قریب لانے میں کیا کردار ادا کیا؟ آئیے اس کا تفصیلی جائزہ لیتے ہیں۔ عالمی تنازعات کے حل کے لیے کئی مواقع پر قطر کا کردار بطور ثالث رہا ہے۔ تیل کے ذخائر سے مالا مال اس ملک پر یہ الزام بھی لگتے رہے ہیں کہ وہ عسکری تحریکوں کی حمایت کرتا ہے اور اس کے لیے پلیٹ فارم مہیا کرتا ہے، تاہم دوحہ نے ہمیشہ ان الزامات کی تردید کی ہے۔ یمن، لبنان، مغربی سوڈان کے علاقے، دارفور کے تنازعات ہوں یا فلسطین کی مزاحمتی تنظیم حماس اور الفتح کے درمیان کشیدگی کا خاتمہ، ماہرین کے مطابق قطر ہر تنازع کے حل کے لیے بھرپور سفارتی کوششیں کرتا رہا ہے۔ 20 سالہ افغان جنگ کے خاتمے میں بھی قطری حکومت نے ایک ایسے پل کا کردار ادا کیا ہے جس کے ایک طرف افغان طالبان اور دوسری طرف امریکی حکومت تھی۔ قطری حکومت کی جانب سے فریقین کو مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے طالبان کو 2013 میں دوحہ میں سیاسی دفتر قائم کرنے کی دعوت دینے سے شروع ہونے والا سفر بدستور جاری ہے، گو کہ قطر ان ملکوں میں شامل نہیں تھا جنہوں نے 1996 میں طالبان کی افغانستان پر حکومت کو تسلیم کیا تھا۔ البتہ اس کے طالبان کے ساتھ مراسم تھے۔ امریکہ نے 2001 میں طالبان کی حکومت کا خاتمہ کیا تو اس کے بعد بظاہر ایک نہ ختم ہونے والی جنگ کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ مبصرین کہتے ہیں کہ طویل ہوتی اس جنگ کو سمیٹنے کے لیے قطری حکومت نے سفارتی سطح پر اہم کاوشیں کی، جس کے نتیجے میں امریکہ اور طالبان کے درمیان امن معاہدہ طے پایا اور یہ کوششیں اب بھی جاری ہیں۔ قطر ایئر ویز کے طیارے کے ذریعے امریکی سفارتی عملے کو کابل سے دوحہ میں واقع ایئر بیس العدید منتقل کیا جا رہا ہے۔ 15 اگست کو کابل پر طالبان کے قبضے کے ایک روز بعد امریکہ کے فوجی جہاز C-17 کے ذریعے سینکڑوں افغان شہری قطر کی العدید ایئر بیس پر پہنچائے گئے تھے، اور اب قطر کی سرکاری ایئر لائن کے ذریعے کابل سے غیر ملکیوں کے انخلاء کا عمل بھی جاری ہے۔ قطر مسلسل اس بات پر زور دے رہا ہے کہ افغانستان کی موجودہ صورتحال میں جنم لینے والے انسانی بحران پر قابو پایا جائے۔ اس سلسلے میں قطری وزیر خارجہ محمد بن عبد الرحمن الثانی عالمی رہنماؤں سے رابطے بھی کر رہے ہیں۔ کابل پر طالبان کے قبضے کے 2 روز بعد ملا عبدالغنی برادر نے افغانستان روانہ ہونے سے پہلے قطری وزیر خارجہ سے الوداعی ملاقات کی تھی۔ دونوں رہنماؤں نے سیاسی تصفیے، پرامن انتقال اقتدار اور افغانستان میں قیام امن پر گفتگو کی۔ افغان تنازع کے لیے گزشتہ 8 برسوں کے دوران قطر نے متعدد بار فریقین کی میزبانی کی اور مذاکرات میں قطری وزیر خارجہ سمیت دیگر اہم رہنماؤں نے حصہ لیا، لیکن مبصرین سوال اٹھا رہے ہیں کہ امریکہ اور طالبان کے درمیان فروری 2020 میں طے پانے والے امن معاہدے کے برعکس طالبان افغانستان پر قابض ہو چکے ہیں۔ ایسے میں امن معاہدے کا مستقبل کیا ہوگا اور اس کے سہولت کار قطر کو معاہدے کی شقوں پر عمل درآمد کرانے کے لیے مزید کیا کردار ادا کرنا ہوگا؟ مشرق وسطیٰ کی سیاست پر گہری نظر رکھنے والے تجزیہ کار اینڈریس گریگ کہتے ہیں، طالبان سے مذاکرات کے وقت امریکہ نے قطر پر دباؤ ڈالا تھا کہ وہ گوانتانامو بے جیل سے رہا ہونے والے قیدیوں کو اپنے یہاں ٹھہرائے تاکہ طالبان سے مذاکرات کا سلسلہ آگے بڑھایا جائے۔ اور اب طالبان کابل پر قبضہ کر کے نئی حکومت بنانے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ ایسے میں کریگ کہتے ہیں کہ اگر امریکہ نے طالبان کی حکومت کو تسلیم نہ کیا تو قطر کے لیے بھی طالبان کو تسلیم کرنا مشکل ہوگا۔ ان کے بقول قطر افغان تنازع میں بطور ثالث اپنی حیثیت خطرے میں نہیں ڈالے گا اور امریکی موقف کو تسلیم کرے گا۔
قطر خلیج فارس کے کنارے موجود چھوٹا سا ایک ملک ہے جس کی آبادی لگ بھگ 30 لاکھ ہے۔ قطر کے امریکہ کے ساتھ بھی دیرینہ تعلقات ہیں اور اس نے واشنگٹن کو دوحہ میں فوجی اڈہ بھی دے رکھا ہے۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ افغانستان پر طالبان کے قبضے کے بعد قطر کا کردار ابھی ختم نہیں ہوا، کیونکہ بطور ثالث قطر کو افغانستان میں قیام امن اور طالبان اور امریکہ کے درمیان طے پانے والے معاہدے کے کئی نکات پر عمل درآمد کو یقینی بنانا ہے، اور اس مقصد کے لیے اس کے پاس امن معاہدہ بطور دلیل موجود ہے جس میں طالبان نے کئی وعدے کر رکھے ہیں۔ ان وعدوں میں یہ بھی شامل ہے کہ طالبان عالمی دہشت گرد تنظیموں سے روابط نہیں رکھیں گے اور افغانستان سرزمین امریکہ اور اس کے اتحادیوں سمیت کسی بھی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ امریکی تھنک ٹینک فارن پالیسی ریسرچ انسٹیٹیوٹ سے وابستہ سینئر تجزیہ کار مائیکل اسٹیفن کہتے ہیں کہ قطر کے کچھ اپنے مسائل ہیں، جن میں ایک یہ ہے کہ وہ افغانستان کو پوری طرح سے نہیں سمجھتا۔ انہوں نے AFP سے بات کرتے ہوئے کہا کہ قطر بین الثقافتی سفارتکاری کا مرکز بننا چاہتا ہے، اور یہ وہی تصور ہے جو وہ عالمی سطح پر پیش کرنے کی مسلسل کوشش کر رہا ہے۔ جون 2017 میں سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، مصر، بحرین، یمن اور لیبیا نے قطر پر یہ الزام عائد کرتے ہوئے سفارتی تعلقات منقطع کر لیے تھے کہ وہ اخوان المسلمون کے علاوہ داعش اور دیگر شدت پسند تنظیموں کی حمایت کرتا ہے۔ تاہم قطر نے ان الزامات کو بے بنیاد اور سفارتی تعلقات کے منقطع کرنے کو بلا جواز قرار دیا تھا۔ 6 عرب ملکوں سے سفارتی تعلقات کے منقطع ہونے سے قطر کو مشکلات کا سامنا رہا، جس کا براہ راست اثر دوحہ میں جاری افغان مذاکرات پر بھی پڑا تھا۔ سفارتی تعلقات منقطع ہونے پر قطری وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ ہم امن کا پلیٹ فارم ہیں اور اپنی آزاد خارجہ پالیسی سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ برطانوی تھنک ٹینک رائل یونائٹڈ سروسز انسٹیٹیوٹ ریسرچ سے وابستہ رکن ڈاکٹر توبیاس بورک کہتے ہیں کہ قطر طویل عرصے سے افغان تنازع کے حل میں زبردست سفارت کاری کرتا رہا ہے، اور ایسا اس وجہ سے ممکن ہوا کیونکہ اس کے تمام فریقین کے ساتھ اچھے روابط ہیں۔ ان کے بقول وہ یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ قطر افغان تنازع کے بحث کا موضوع رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ طالبان نے اب تک کئی مثبت پیغامات دیے ہیں اور یہ پیغامات اس وقت تک آتے رہیں گے جب تک وہ افغانستان پر مکمل کنٹرول حاصل نہیں کر لیتے۔ انہوں نے اس خدشے کا بھی اظہار کیا کہ اقتدار میں آنے کے بعد طالبان مخالفین کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کریں گے۔ البتہ طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے 17 اگست کو اپنی پہلی پریس کانفرنس کے دوران اعلان کیا تھا کہ وہ کسی دشمن سے انتقام نہیں لیں گے اور سرکاری اہلکاروں کے لیے عام معافی ہوگی۔ قطر کو عالمی سطح پر ایک مرتبہ پھر اس وقت سراہا گیا جب امریکہ اور طالبان کے درمیان 29 فروری 2020 کو دوحہ میں امن معاہدے پر دستخط ہوئے۔ اس معاہدے سے قبل کئی مواقع پر قطری وزیر خارجہ اور دیگر اعلیٰ حکام نے فریقین کو کسی سمجھوتے پر قائل کرنے کے لیے بات چیت کے کئی دور منعقد کیے، لیکن ناقدین کہتے ہیں کہ بین الافغان مذاکرات امن معاہدہ کا اہم حصہ تھے جو شروع سے ہی غیر یقینی کا شکار تھے اور اس پر کوئی کام نہیں ہوا۔ برطانیہ کے تھنک ٹینک رائل یونائٹڈ سروسز انسٹیٹیوٹ روسی کے مطابق قطر کے پڑوس میں کئی بااثر اور امیر ملک ہیں جن سے اس کے تعلق کچھ زیادہ خوشگوار نہیں ہیں۔ اس کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ دنیا کی توجہ کا محور بنا رہے اور اس مقصد کے لیے وہ عالمی تنازعات کے حل کے لیے ثالث کا کردار ادا کرتا ہے۔ روسی کے مطابق قطر کی افغانستان سے متعلق حکمت عملی کا یہ مظہر ہے کہ وہ خود کو مغرب اور مسلم ملکوں کے درمیان کلیدی مذاکرات کار کے طور پر پیش کرتا ہے، جن کے ساتھ مغرب کو نپٹنے میں دشواری پیش آتی ہے۔ قطر کا یہی کردار لیبیا کے تنازع میں بھی دیکھا جا سکتا ہے، جہاں اس نے لیبیا کی نامور مذہبی شخصیت السلابی کے ساتھ تعلقات قائم کیے اور وہاں ابھرتی ہوئی اسلامی حکومت اور مغرب کے درمیان کشیدگی کو ختم کرانے میں کردار ادا کیا۔ بیورو رپورٹ، ملت ٹائمز۔ ملت ٹائمز کو آپ کی ضرورت ہے، ہماری آپ مالی مدد کریں۔ ہر مہینے صرف 100 روپے اور 1 سال کے لیے 1 سال صرف 1000 روپے۔ رقم بھیجنے کے لیے یہاں دیے گئے فون پے، گوگل پے اور پے ٹی ایم نمبر کا استعمال کر سکتے ہیں۔